قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کے مقام کو بیان کرتے ہیں، امتم وسطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا۔ انسان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے فرمانبردار ہے، تو بحیثیت انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، انسان کو ہم نے اتنا اونچا اور اعلیٰ بنایا ہے کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گھٹیا کام کرے، کہ وہ گانا سنے، زناکاری بدکاری کی طرف جائے اور دوسرے گناہوں کی طرف جائے۔ اور اسلام کا ہونا آدمی کے پاس، آدمی کا مسلمان ہونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط فرمایا، یعنی ہر طرح سے باعزت، باعظمت، علم والی امت، کمال والی امت، ہر طرح کی خوبیوں والی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ تو ایک طرف ہمارا اتنا اونچا مقام ہے، دوسری طرف ہمارا اتنا گھٹیا کام ہے کہ ہم گانا سنیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس مجلس کے اندر کئی گھنٹے تک اللہ اور اس کے فرمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاکرہ ہوتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہ دعا کرانے والے لوگ دعا کراتے ہیں، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین کہنے والے لوگ کس دل اور کس جگر سے آمین کہتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ جب مجلس ختم ہوئی تو باضابطہ ہم پلان بنا کر دوسری مجلس شروع کر دیتے ہیں، اور اسی دیگ پر اور اسی ڈی جے پر اور انہی مائک اور ہارنوں پر ہم ڈانس کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں۔ ہم جھوٹے فخر میں مبتلا ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ کوئی عالم تقریر کر کے گیا ہے تو گیا ہے، وہ اپنے گھر گیا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ اسی مائک کے ذریعے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک آدمی تقریر کر کے جاتا ہے اور رات کے 2 بجے اور 3 بجے اسی مائک کے ذریعے سے اس کے کان میں جب گانے کی آواز جاتی ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا، دل کتنا چھلنی ہوتا ہے، روح کس طرح تڑپتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بغیرتی نے ہمیں، گناہوں کی کثرت نے ہمیں، ہمارے ضمیر کو اتنا مردہ کر دیا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، طاقت و قوت، جوانی اور ہمت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، المصارع من صارع نفسہ۔ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پٹک لے۔ آدمی اپنا کمزور ہے کہ اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ تم خدا کی نافرمانی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑو، تو آدمی اتنا کمزور ہے کہ اپنے نفس کی غلامی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے۔ اللہ جیسے کریم ذات کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ذرے ذرے پر جس احسان ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو خدا کی ہوا۔ ابھی دیکھیے کورونا کی بیماری کے اندر آکسیجن کی کتنی اہمیت تھی، کس طریقے سے مشینوں کے ذریعے سے آدمی کے پھیپھڑوں میں سانس پہنچائے جاتے تھے، ہوا پہنچائی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم ان آکسیجن کو روزانہ آزادی کے ساتھ لے رہے ہیں، یہ قدرتی طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان مریضوں سے پوچھئے کہ لاکھوں لاکھ روپیہ آکسیجن حاصل کرنے میں ان کے خرچ ہو گئے۔
آج ہم فطری آکسیجن کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی آکسیجن کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس اللہ کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں، اور صبح کے اٹھ کے شام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ آپ نے کوئی تیر نہیں مارا، اپنے آپ کو ذلیل کیا، اپنے آپ کو رسوا کیا، اپنے لیے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ ایک ایمان والا جہنم کے راستے پر چل کر خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کے افسوس کی کیا بات ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے نوجوانوں، اصلی جوانی یہی ہے، اور اصلی طاقت و قوت کا کرشمہ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو پٹکے، اپنے شیطان کو پچھاڑے، اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی غلامی کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ترین نبی، سید الانبیاء، فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے، ہمارے لیے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے۔